الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنہ مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواہ احمد وابن حبان فی صحیح. باب ما جاء فی التنجیم، علم النجوم کے تعلق سے جو باب کتاب التوحید میں قائم ہے، اس کے اندر قتادہ ابن دعامہ السدوسی تابعی کا قول کہ ستارے تین اہم مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. آسمان دنیا کی نچلے آسمان کی زینت ہیں، شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ ہیں، اور خشکی اور تری کے اندھیروں میں انسان کی رہنمائی اور روشنی کا ذریعہ ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مقصد ستاروں کا سمجھتا ہے، اور خاص کر زمین کے حوادث کو، زمین کے واقعات کو، مستقبل کے امور کو ستاروں کی گردش اور چال سے جوڑتا ہے، جیسا کہ منجمین علم نجوم کا دعویٰ کرنے والے، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے کرتے ہیں، جو کہ بالکل کھلا ہوا کفر ہے، شرک ہے. اس کا بیان ایک مجلس پہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں آپ سے. اس باب کے اندر یہی ایک حدیث ہے جو علم تنجیم کی نجومیوں کی تصدیق کرنے والے کے وعید کے تعلق سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس اشعری مشہور جلیل القدر صحابی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث سے توجہ چاہوں گا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے. تین طرح کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے. یہ تین حصر کے لیے نہیں ہے، یہی تین کوالٹی ہے لوگوں کی. بہت سے اور لوگ ہی ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر کہیں تین، کہیں چار، کہیں پانچ، کہیں چھ، علم کو جمع کرنے کے لیے کاؤنٹ کر کے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو اور بات لوگوں کے ذہن سے قریب ہو. یہاں فرمایا تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کیا مطلب تین لوگوں کے جنت میں نہ جانے کا؟ کیا یہ لوگ کافر ہیں؟ تو یہ ایک نظریہ ہے خوارج کا اور معتزلہ کا، جو مسلمانوں میں گمراہ فرقہ ہے. ان کا نظریہ یہ کہ آدمی کفر و شرک کے علاوہ بھی اگر کوئی بڑا گناہ کر لے، کفر و شرک کے علاوہ کوئی بھی بڑا گناہ کرے، تو بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی، خوارج کہتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان ہوتا ہے. اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، منزلۃ بین المنزلتین، دو منزل کے درمیان تیسری منزل، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان وہ ہینگنگ کرتا ہوتا ہے. لیکن ان دونوں کا نظریہ ہے کہ یہ مرتکب ایک کبیرہ، بڑے گناہ کا مرتکب اگر بغیر سچی توبہ کے مر گیا تو دائمی طور پر جہنمی ہوگا. یہ ایک باطل نظریہ ہے. ان لوگوں نے ان حدیثوں کو دلیل میں پیش کیا ہے جن میں وعید آئی ہے، جیسے یہ حدیث وعید کی حدیث ہے کہ تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کہا دیکھو یہ گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ ہیں، حدیث میں کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. تو انہوں نے وعید کی نصوص دلیلوں کو لیا اور ان دلیلوں سے اپنی نظریں پھیر لی، جن کے اندر آتا ہے کہ اہل ایمان اپنے گناہوں کے سبب اگر جہنم میں گئے تو جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ رب العالمین آخر میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. تو ایسی حدیثوں سے، ایسی دلیلوں سے وہ اعراض کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں. تو یہ ایک نظریہ ہے جو باطل ہے، تین آدمی جنت میں نہیں داخل ہوں گے. یہ معتزلہ اور خوارج کا جو نظریہ ہے وہ ابھی آپ نے سنا. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ وہ تین لوگ ہیں جو ان گناہوں کو حلال سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے لیکن کہے کہ شراب حلال ہے، یا رشتے کو کاٹنا حلال ہے. تو سوال یہ کہ اگر یہ نظریہ کسی کا ہو، جو چیز قرآن حدیث میں ثابت ہے اس کا انکار کر دے کہ شراب حلال ہے، تو شراب نہ بھی پیے اور کہے کہ حلال ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے. اگر وہ اسی نظریے پہ مرے گا، عقیدے پہ مرے گا، جنت میں جائے گا. یہ جائے کہ یہاں شراب پینے والے کا ذکر ہے. اگر شراب کو حلال کہیں گے تو آپ پیو یا نہ پیو آپ کافر ہو، جب تک کہ توبہ کر کے پھر اسلام میں داخل نہ ہو. تو یہ جواب بھی سالڈ نہیں. اب تیسرا جواب جو بہت سے سلف صالحین نے دیا ہے کہ دیکھو حدیث میں کہ تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تو ہم
اس کی تعویل نہ کریں، زیادہ قرید میں نہ پڑے تاکہ لوگوں کو ڈر بنا رہے۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں گے، کدھر جاتے، کب نہیں جاتے، کامل مومن ہے، ناقص مومن ہے، اگر یہ تفصیل کرو گے تو بات کا اثر کم پڑے گا۔ اس لیے ظاہر نص کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کرو۔ 3 آدمی جنت میں نہیں داخل ہوں گے، بھائی جنت میں نہیں داخل ہوں گے، کوئی تفصیل مت کرو۔ یہ امام مالک اور دوسرے علماء کہتے تھے کہ نصوص کی وعید کی تفسیر اور تعویل نہیں کرنی چاہیے، اس کی قرید میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، رہنے تو ایسے 3 آدمی جنت میں نہیں داخل ہوں گے تاکہ لوگوں کو ڈر ہو اور ان 3 گناہوں سے یا اس طرح کے اور گناہوں سے بچے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے یعنی دخول اولی نہیں ہوگا، پہلے ہی جنت میں داخل ہونے والے زمرے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کے سبب ان کو جہنم میں داخل کرے گا اگر وہ چاہے تو، اگر اس کی مشیت ہے تو معاف کر دے، یہ بات ہے۔ اور اگر عدل و انصاف سے کام لے، جہنم میں ڈالے، تو پھر آخر میں سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، یعنی اول وہلا شروع میں جنت میں نہیں داخل ہوں گے، دخول اولی ان کو نصیب نہیں ہوگا، سزا بھگتنے کے بعد جائیں گے۔ یہ علماء نے توجہ کی ہے، اور اس طریقے سے اگر کریں گے تو وعدے کی دلیلیں اور وعید کی دلیلیں جو ہیں ان کے درمیان تطبیق ہو جائے گی۔ 3 آدمی جنت میں نہیں داخل ہوتے، لیکن حدیث ہے کہ وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا آخر میں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو دونوں کو جب سامنے رکھا تو چلو یہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے، یعنی شروع میں نہیں گئے جہنم میں، اور بعد میں اپنے ایمان اور توحید کی بدولت وہ نکالے گئے اور جنت میں داخل کیے گئے۔ اور 5واں جواب بعض اہل علم نے دیا ہے، علامہ ابن عثیمین نے خاص طریقہ سے اپنی کتاب القول المفید، کتاب التوحید کی شرح اس میں لکھا ہے کہ اس طرح کے گناہوں میں ملوث انسان کے لیے اس بات کا بھی خطرہ بنتا ہے کہ کہیں نعوذ باللہ اس کا خاتمہ بالسوء نہ ہو، کفر پر خاتمہ نہ ہو، گناہوں میں ملوث ہے، شراب پی رہا ہے، بہت گناہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کفر پر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جنت اللہ کی حرام ہو جائے، ایسا بھی ڈر بنتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ کسی سے سرزد ہو جائے فوراً چونکے اور اللہ سے تائب ہونا چاہیے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں جن کے متعلق آیا کہ 3 جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ اس طرح کے جو نصوص آتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور عمل کفر و شرک کا نہ ہو، گناہ ہو، تو اس میں کیا نظریات ہیں لوگوں کے؟ یہ 4-5 قول آپ کے سامنے آیا، اور یہ انتہائی علمی نکتے کی بات تھی جو آپ کے گوش گزار کی گئی۔ اب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں جو ہے کہ آپ نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہیں داخل ہوں گے، فرمایا مدمن الخمر، ایسا شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، زیادہ مقدار میں پیتا ہے، کثرت سے پیتا ہے، اور ہمیشہ پیتا ہے، مدمن ہمیشہ پیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے اسلام، قرآن اور حدیث میں واضح نص ہے شراب کی حرمت، اور اس کے اوپر وہ ہمیشگی برتتا ہے، مدمن ادمان کرتا ہے، ہمیشہ پیتا ہے۔ اس سلسلے میں جو مکمل حدیث آئی ہے، یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے اس کی ذرا سی تفصیل آپ کے سامنے بتا دیں۔ مسند احمد ابن حبان میں جو روایت ہے اس میں ہے کہ جو شخص مماتا وہ مدمن خمر، دائمی شرابی ہو، نعوذ باللہ، جو شخص مرے اس حال میں کہ وہ دائمی شرابی رہا ہو، تو سقاہ اللہ من نہر الغوطہ، اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے سیراب کرے گا۔ نہر غوطہ سے، ذرا غور کیجیے گا، بہت سنگین چیز ہے۔ جو آدمی شراب پیتا ہوا مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ سے سیراب کرے گا۔ نہر غوطہ کیا ہے؟ نہرن یجری من فروج المومسات والعیاذ باللہ یوزی اہل النار ریح فروجہن، یہ نہر ہوگی جو بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے نکلے گی، جس کی بدبو سے جہنمیوں کا دم گھٹ رہا ہوگا، وہ اس شرابی کو پلایا جائے گا جو شراب پیتے پیتے مر گیا، مدمن الخمر۔ اور دوسرا شخص جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کی تفصیل آپ سن چکے کہ جنت میں داخل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، وہ آیا قاطع الرحم، رشتے کو کاٹنے والا۔ رشتے کو کاٹنا، رشتے اور ناطے کو توڑنا، یہ بھی عظیم اور سنگین گناہ۔ جو لوگ دین اور حق کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 21-22 میں اللہ فرماتا ہے دین سے ہٹ کر، حق کی راہ سے ہٹ کر، عجب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتے اور ناتوں کو کاٹنے لگو۔ یہ فساد فی الارض ہے، رشتے اور ناتوں کو کاٹنا۔ اور فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کو حق کے سننے سے اور حق دیکھنے سے بہرا اور اندھا کر دیا۔ فاصمہم، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور ان کو اندھا کر دیا۔ تو صلہ رحمی واجب اور فرض ہے، اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید ہے کہ اللہ رحمان ہے اور رشتے کا نام اس نے رحیم اپنے نام سے نکالا ہے، لہذا جو رشتے کو جوڑتا ہے رحمان اس کو اپنی رحمت سے جوڑتا ہے، اور جس رشتے کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہو
वल-अरहाम, और रिश्तों को काटने से डरो। तो रिश्ते नाते को जोड़ने की बड़ी अहमियत है, और ये उर्फ़ और आदत के मुताबिक होता है। आपके रिश्तेदारों को देखिए, अगर वो आप पैसे वाले हैं, वो भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं, फाका कशी के शिकार हैं, आप पर वाजिब है कि आप उनका ताउन कीजिए, खुराक उनके लिए मुहैया कीजिए, बीमार हैं उनके लिए दवा मुहैया कीजिए, उनकी शादी में जाइए, उनके गम में शरीक रहिए। अगर आप किसी ओहदे पर हैं, आप जायज़ सिफारिश करके उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो उनको फ़ायदा पहुंचाइए। ये चीज़ें हैं जो आप उर्फ़ और आदत के मुताबिक मुआशरे के हिसाब से और उनकी ज़रूरत के हिसाब से करें। फिर उसमें आपके कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदारों का दूर के रिश्तेदारों के मुकाबले में ज़्यादा होता है, वो चीज़ें आपके सामने हैं जो आप जानते हैं। ये है सिला रहमी, और जिसने रिश्ते नाते को काटा इसके लिए सख्त वईद आई कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और तीसरी चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाई है वो है वो मुसद्दिक़ुन बिस्सिहर, सिहर की तस्दीक करने वाला। और सिहर से मुराद यहाँ पर इल्मुन नुजूम, जिस बाब को हम पढ़ रहे हैं, इल्म नुजूम की तस्दीक करने वाला। यह एस्ट्रोलॉजिस्ट कहता है सितारे की गर्दिश ऐसा बता देती है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और हम उसकी तस्दीक करें कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है, तो आपने उसके दावे इल्म गैब की तस्दीक उसकी की, तो हकीकत यह है कि शरीयत की रोशनी में ये आपने कुफ्र किया। एक ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फे से कबल अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस हम आपके साथ पढ़ रहे थे, जिसमें 3 शख्सों को जन्नत से महरूम किया जा रहा है, और इसकी तफसील आपसे बात कर चुके हैं। अहले हक़ का अक़ीदा इस सिलसिले में, मुर्तकिब कबीरा के सिलसिले में क्या है वो आप पढ़ चुके, और नुसूस की जो वईद है उसकी कुरेद नहीं करनी चाहिए, या ये कहना चाहिए कि दुखूल अव्वली नहीं होगा। अगर ईमान और तौहीद पे उसका खात्मा है तो अल्लाह ताला अगर चाहे तो अदल व इंसाफ के नतीजे में उसको जहन्नम रसीद करे, फिर बाद में जन्नत में दाखिल करे, ये आप पढ़ चुके। और ये संगीन मुजरिम है, हमेशा शराब पीता है। और यहाँ आपको बता दें कि खम्र, मुदमिनुल खम्र, खम्र किसको कहते हैं, नबी साहब ने इसकी तारीफ़ की। खम्र कुल्लु मुस्किरिन खम्र, नबी साहब ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्र, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, कुल्लु मुस्किरिन खम्र, हर वो चीज़ जो नशा लाती है, शुक्र पैदा करती है, नशा पैदा करती है, अक्ल पे जिस पे पर्दा पड़ जाए, खैर व शर की तमीज़ ख़त्म हो जाए, ये खम्र है। अब चाहे वो अंगूर की हो, या खजूर की हो, या जौ और गेहूं से बनती हो, या स्पिरिट से बनती हो, या दुनिया की और किसी चीज़ से बनती हो, लेकिन पीने वाला लज्जत और सुरूर के लिए उसको पिए और नशे में आ जाए, लज्जत और सुरूर मिले उसको। वरना जहाँ तक अक्ल पर पर्दा रखने की बात है, आप किसी को नशे की सुई दे दे, बेहोशी की सुई दे दे, सुई रग में डाली गई और सुई निकली नहीं बाहर, इंजेक्शन बाहर नहीं आया, बेहोश हो गया, क्या वो शराबी होगा, खम्र पीने वाला होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए खम्र कहते हैं जो चीज़ नशा आवर हो और जिसको आदमी इस्तेमाल करे लज्जत के लिए, तरब के लिए, उमंग को बढ़ाने के लिए, तो वो खम्र है। अगर पीता पीता मर गया, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा आदमी जो रिश्ते और नाते को काटता है, जो इंतहाई संगीन जुर्म है। रिश्ते नाते को जोड़ने के ताल्लुक से आपको बात बताएं कि कुछ लोग हम में ऐसे होते हैं जो रिश्तेदारों से बदला चुकाते हैं। उन्होंने हमको हदिया दिया तो हम हदिया देते, वो हमारे घर आते हमारी हाल पूछते तो हम उनका हाल पूछने जाते। उन्होंने अपने बेटे बेटी की शादी में इनविटेशन कार्ड भेजा है तो हम भी भेजते। अगर उन्होंने हमको भुला दिया, हमको दावत नहीं दी, तो हम कहते हम क्यों दें। ला इलाहा इल्लल्लाह। सही बुखारी की रिवायत में फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफी, रिश्ता जोड़ने वाला वो नहीं है जो बदला चुकाता है, वलाकिन्नल वासिल मन इज़ा क़ुतिअत रहमहु वसलहा, रिश्ता जोड़ने वाला वो है कि जिससे उसके रिश्तेदार कटें, रिश्ता काटें, तालमेल न रखें, जोड़ न रखें, लेकिन वो जोड़े। वो कट रहा है, वो हट रहा है, लेकिन हम उसको जोड़ रहे हैं। उसने दावत नहीं दी लेकिन हम देते हैं। वो हमको हमारी बीमारी में पूछने नहीं आए, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि हमारा कोई रिश्तेदार बीमार है तो हम उसके पास गए। ये है कमाल। और अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए। इसको वक़ार का मसला, अना का मसला, ईगो नहीं बनाना चाहिए। कहा गया कि अगर तुमने बदला चुका दिया तो ये रिश्ता जोड़ना क्या हुआ। रिश्ता जोड़ना ये हुआ कि टूटा हुआ रिश्ता था, तोड़ा था उसने, तोड़ रहा है वो, भाग रहा है वो, तुम उसको पकड़ रहे हो, अपने से करीब कर रहे हो। ये बड़ी नुक्ते की बात है रिश्ते के ताल्लुक से। और तीसरी बात मिसाल फरमाई वो मुसद्दिक़ुन बिस्सिहर, सिहर की तस्दीक करने वाला। सिहर से मुराद इल्म नजूम, इल्म नजूम को सिहर कहा गया। जिस तरीके से साहिर इल्म गैब का दावा करता है वैसे ही नजूमी इल्म गैब का दावा करता है। अबू दाऊद में बेइस्नाद सही रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की, जिसको हम एक चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, बाबो बयान अनवा मिन सेहर, सेहर की कुछ किस्मों का बयान था।
اس میں یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علم نجوم کو حاصل کیا اس نے گویا سحر کو حاصل کیا۔ علم نجوم کا جو بھی حصہ حاصل کیا آپ نے گویا سحر کا حصہ حاصل کیا۔ جس قدر علم نجوم میں آپ مہارت حاصل کرتے جائیں گے، اور مہارت کیا حاصل کریں گے، اٹکل پچو میں بڑھتے چلے جائیں گے، ایک سے ایک ڈھونگی آپ کو ملیں گے ان کی شاگردی کرتے ہوئے چلے گئے۔ علم تھوڑا ہی ہے، وہ تو اٹکل پچو ہے، اور انتہائی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، وہ اناپ شناپ ہے، وہ شیطانی علم ہے، اس لیے اس نے بہت گنجلک بنا رکھا ہے، بہت پیچیدہ کر رکھا ہے۔ تو جس قدر پیچیدگی میں آپ پڑھتے چلے جائیں گے اسی قدر گمراہی بڑھتی جائے گی، اسی قدر آپ حق سے دور چلے جائیں گے۔ تو سحر کہا گیا ہے۔ تو علم نجوم کی تصدیق کرنے والا، علم نجوم کی تصدیق کرنے والا مطلب علم نجوم کی تاثیر کا عقیدہ رکھنے والا کہ ہاں ستاروں کی گردش کا زمین پر کوئی اثر پڑتا ہے، یہ نظریہ رکھنے والا اس وعید کے اندر داخل ہے۔ علم نجوم کے سیر کا علم، ستارے چلتے ہیں کس ڈائریکشن میں چلتے ہیں اور کہاں جا کر ڈوبتے ہیں اور کس سمت میں طلوع ہوتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں یا اتر قطب شمال کی طرف ہوتا ہے یا جنوب کی طرف ہوتا ہے، یہ سب جو اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس وعید کے اندر داخل نہیں ہے۔ کہا وہ مصدق بالسحر، سحر کی تصدیق کرنے والا یعنی علم نجوم کی تصدیق کرنے والا۔ ہم یہاں حدیث کے درس سے فارغ ہوئے اور الحمدللہ جو علم النجوم یا باب ما جاء فی التنجیم کے تعلق سے مؤلف نے جو قتادہ تابعی کا قول نقل کیا تھا وہ ہم نے پڑھا آیات کی روشنی میں کہ ستاروں کی پیدائش کی کیا غرض ہے، اور علم نجوم جو جس کا تعلق علم التاثیر سے ہے اس کی تصدیق کرنے والے کے تعلق سے جو وعید ہے وہ اس کو بھی ہم نے پڑھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بد عقیدگی سے بچائے اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور علم نافع عطا کرے۔ اگر آپ حضرات کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1 سال پہلے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج کب طلوع ہوگا اور کب غروب ہوگا، تو کیا آخری زمانے میں جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب میں طلوع ہوگا، تو کیا ہمیں 1 سال پہلے پتہ چل جائے گا اس کا بھی؟ یہ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ غیبی علامت ہے، قیامت کی علامت ہے، وہ اپنے وقت پہ سورج طلوع ہوگا۔ ہر دن سورج جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ ہر دن سورج اپنے جب افق میں ڈوبنے کو جاتا ہے، پچھمی کنارے پر جاتا ہے مغرب غروب کی جگہ پر، تو رب العالمین سے وہ اجازت لیتا ہے کہ میں ادھر ہی سے طلوع ہوں۔ کہا نہیں، وہیں سے جاؤ جہاں سے طلوع ہوتے۔ جب قیامت آنی ہوگی یہ آخری علامتوں میں سے تو حکم ہو جائے گا کہ پچھم سے طلوع، وہ پچھم سے طلوع ہوگا ریورس، اس کے بعد کچھ اور علامتیں باقی ہوں گی وہ تابڑ توڑ ہوں گی اور قیامت قائم ہوگی۔ تو کبھی 1 سال پہلے سے پتہ نہیں چلے گا، جس دن نکلے گا اسی دن جو زندہ ہوگا اس کی زندگی میں بھونچال آ جائے گا کہ یہ کیا، اس کا پتہ قبل از وقت نہیں چلا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام اللہ۔ جو شخص اس چیز میں زیادہ ملوث ہے، کس چیز میں؟ علم نجوم کے اندر روز ہاروسکوپ جو پڑھتے ہیں، تو جس کو ابھی پتہ چل گیا اس بارے میں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اور توبہ کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ، کفارہ یہی ہے کہ وہ صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے۔ علم نہیں تھا اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ اس کے لیے آسان ہے۔ جب علم آ جائے اپنی حرکت سے باز آ جائے، جو علم تاثیر کے تعلق سے حاصل کیا اس کو بھول جائے، کبھی دماغ اس کی طرف نہ دوڑائے اور اپنے عقیدے کو درست کر کے یہ سمجھے کہ عالم الغیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، یہ اٹکل پچو علم تھا، میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اس علم کی طرف کبھی توجہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا پائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم 5 وقت نماز پڑھنے میں اللہ سے یہ کہتے ہیں جو ہم تیرے سہارا کی ضرورت ہے اور ہم تیرے غلامی کرتے ہیں، تو یہ جب کہتے ہم 5 وقت میں، مگر جب ہم دنیا میں آ جاتے دنیاوی خیال میں، تو یہ بات حقیقت میں کیوں نہیں آتی؟ یہ تو آپ نے کہا کہ مومن کا کام یہ ہے، مومن کی ذمہ داری یہ ہے، مومن کا واجب اور فرض یہ کہ وہ بندگی اللہ کے لیے خالص کرے، اسی کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کریں گے تو شرک ہو جائے گا، یا اللہ کے لیے اور غیر اللہ دونوں کے لیے کریں گے تو بھی مشرک ہوں گے، اسلام سے خارج ہوں گے۔ تو عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور مدد بھی ہم چاہیں اپنے مہمات پر، مشکلات پر، اور خاص کے ایسے معاملات میں جس میں اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، تو یہ استعانت، یہ مدد بھی ہم اللہ ہی سے چاہیں، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ غیر اللہ سے مدد چاہتے ہیں یا قسمت کا حال دوسروں سے معلوم کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہ ایمان کی کمزوری ہے
یقین کی کمزوری ہے اور اس کے پیچھے شیطان ہے، اور گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور باطل کی طرف، شرک کی طرف، بدعت کی طرف، اور حق سے دور کرنے کے لیے بہت سے دعات ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں جو لوگوں کو رائے حق سے گمراہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو فلانے نجومی نے یہ بات کہی تھی، دیکھو اس کی پیشین گوئی حق ہو گئی، دیکھو انہوں نے یہ کہا تھا اور ایسا ہوا۔ تو اس طریقے سے ایک آدھ بات اس کی کیا صحیح ہوگی کہ شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ سب سارا گوڑا دھندا شیطان کا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، یہ بہت لوگوں کا قصاص یہ مطلب سوچتے ہیں کہ ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اس ٹائم میں جو دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے، یہ کہاں تک صحیح مطلب؟ یہ غلط نظریہ ہے۔ ستارہ ٹوٹتا ہے شیطان کو رجم کرنے کے لیے، اس وقت دعا مانگنی چاہیے، ایسا کچھ نظریہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو چونکہ شیطان کو کھدیڑا جا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ تعوذ، وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں کہ تعوذ پڑھنا چاہیے، چونکہ شیطان کو رجم کیا جا رہا ہے، اس لیے تعوذ اس حیثیت سے مناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی دعا کرنی چاہیے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ایسی بات صحیح نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیطان کے جو قائد ہوتے ہیں، جو پیادے ہوتے ہیں، یہ آسمان پہ جاتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کی بات پتہ کرنے، ان کی حد کہاں تک ہے؟ کیا یہ 7ویں آسمان تک جاتے ہیں یا ان سے پہلے ہی؟ نہیں نہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، آسمان تک جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے کندھے پر چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت سفیان نے بتایا، محدث نے، سفیان ابن عیینہ محدث نے انگلیوں کو پھیلا کر کے بتایا کہ وہ اس طریقے سے ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے کندھے پر چڑھ کر کے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور بعض روایتیں بدلیوں تک پہنچتے ہیں۔ بدلیوں میں فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے تعلق سے کہ رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، تو وہی کہیں بیٹھ کر کے ہوتا ہے، سنتا ہوتا ہے، تو ان کے اوپر کہاں پرواز، وہ آسمان کے نیچے ہی ہوتے ہیں، تو آسمان تک جاتے ہیں، اور بعض روایت میں کیا آسمان تک بھی نہیں، عنان تک، بدلیوں تک، بدلیوں میں جہاں فرشتے ہوتے ہیں گفتگو کرتے ہیں وہاں وہ جا کر کے سنتے ہیں۔ پھر اگر کسی فرشتے کی نظر پڑی کہ ہے کوئی شیطان گھات میں لگا ہوا، کان لگایا ہوا، بس ستارے کو توڑا اور رجم کیا، اگر لگ گیا، جل گیا، تو نیچے آسمان کی خبر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تعلق سے جو فرشتوں میں گفتگو ہو رہی تھی وہ نیچے نہیں آ پاتی ہے، اور اگر ایک آدھ ہلکی پھلکی بات اگر کان میں لگی، وہ آیا، اس نے 100 جھوٹ ملا کر کے کاہنوں کو، نجومیوں کو، اس طریقے کے لوگوں کو بتا دیا، پھر اس کے بعد کیا بات ہے؟ وہ تو بات سچی ہونی ہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، تو وہی وہ بات سچی ہوتی ہے جو کاہن بولتا ہے، نجومی بولتا ہے، یہ وہی بات سچی ہوتی ہے جو شیطان کے ذریعے ان کو مل جاتی ہے، آسمان کی خبروں میں سے جو خبر چرا کر لاتا ہے وہ۔ باقی جو باتیں ہیں وہ تو اٹکل پچو، یا لگا تو تیر نہیں تو تکا، چلو 100 بات بولیں گے تو ایک آدھ بات تو کہیں نہ کہیں لگتی ہے نا۔ سائیکولوجسٹ بھی ہوتے ہیں، چہرے بشرے کو آپ کے دیکھیں گے، ہاؤ بھاؤ کو دیکھیں گے، آپ کی سائیکولوجی جانیں گے، اس کے بعد کچھ بات کر دیں گے، کہہ دیں گے، چلو 10 بات میں کوئی ایک آدھ بات آپ کو لگ جائے گی، آپ کہیں گے ہاں بات تو اس سے صحیح کہی۔ تو نفسیات کا علم رکھتے ہیں، سائیکولوجی کا علم رکھتے ہیں، اور شیاطین کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، یہ شیطان کو کیسا پتا یہ اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ ہی بات کر رہے ہیں، یہ سننے کے لیے ان کو کیسا پتا ہے وہ بات چل رہی ہے، یہ شیطان کو کیسا پتا چلے گا؟ اصل شیطان کو پتہ نہیں، شیطان پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے، شہر میں ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ بائک لے کر کے نکلے کہ دیکھیں شہر میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرماتا ہے، کلام فرماتا ہے، عرش کے فرشتے سنتے ہیں، پھر وہ آسمان کے فرشتے 7ویں آسمان والے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، اس کی پوری تفصیل ہے، یہ چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر جب ہوش میں آتے ہیں، جب اللہ کلام فرما چکا ہوتا ہے، تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے جبریل امین کو خبر دیتے ہیں، جبریل امین 7ویں آسمان والوں کو خبر دیتے ہیں، پھر 6ٹھے آسمان، یہاں تک کہ نچلے آسمان کے فرشتوں کو خبر ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا کہا، قالوا الحق، حق کہا، حق کہا۔ اور یہی جب گفتگو ان کے درمیان ہوتی ہے یا فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے بدلیوں میں، تو کوئی شیطان گھات لگا کے سنتا ہوتا ہے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔ رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله،